سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت مبارکہ میں، جس سے سورت کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے 10 صفات بیان فرمائی ہیں جو کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے اندر ہونی چاہیے، اور ان 10 صفات پہ اللہ پاک نے 2 وعدے فرمائے ہیں، ایک بخشش اور مغفرت کا اور ایک اجر عظیم کا، بہت بڑے اجر کا۔ یقیناً یہ دونوں وعدے بہت بڑے وعدے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو بڑی دیر کے بعد کے مسلمان، زمانہ نبوت سے بہت دور کے مسلمان، اس مادی اور پرفتن دور کے مسلمان، اللہ پاک ہمارا اسلام قبول فرما لے اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان، ایمان کی بھی بڑی بلند سطح پہ تھے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر حوالے سے ایک کامل شخصیت تھے، اور بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی زبان مبارک سے، لسان نبوت سے جنت کی خوشخبریاں سماعت فرما چکے تھے، جنت کے سرٹیفکیٹ وصول کر چکے تھے۔ اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک یوں فرما دے کہ تیری کسی نیکی کا کوئی اجر نہیں، لیکن تیرے کسی گناہ کی کوئی پکڑ بھی نہیں، یعنی میں نے تجھے معاف کر دیا، برابر سرابر معافی ہو گئی، تو میں اس پہ بھی اللہ سے راضی ہوں۔ میرے محترم دوستو، یقیناً بخشش اور مغفرت اللہ پاک کی طرف سے مل جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اجر عظیم، اس اجر کی کیا شان ہوگی جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا عظیم اجر ہوگا، جس کو عظمتوں والا رب ہی کہہ رہا ہے کہ بڑا اجر عظیم ہے۔ یہ ملے گا کیسے؟ یہ ان 10 صفات پہ ملے گا۔ اس آیت مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اکثر احکامات اللہ پاک نے مردوں کو مخاطب بنا کے ارشاد فرمائے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مذکر کا صیغہ۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، مردوں کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مردوں کو مخاطب کیا۔ خطاب اکثر جگہوں پہ مردوں کو ہے،
عورتیں احکامات میں ضمناً شامل ہیں۔ عورت کے ایک تو اللہ پاک نے یہاں پہ بھی عورت کے تستر، اس کی عزت، اس کے پردے کا خیال رکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر مردوں کو خطاب کیا گیا، عورت کو خطاب نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں بہت سارے مردوں کے نام ذکر ہے۔ اللہ پاک نے عورت کے پردے اور اس کی عزت کا اس قدر خیال رکھا کہ قرآن کریم میں سوائے ایک عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوا کسی عورت کے نام کا بھی ذکر نہیں، کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا۔ اور ان کا جہاں بھی، حالانکہ عورتوں کا تذکرہ آیا ہے، یعنی کہ تذکرہ نہیں آیا، نام نہیں ذکر کیا، اچھی عورتوں کا بھی تذکرہ آیا اور غلط بے ایمان قسم کی عورتوں کا بھی تذکرہ آیا، ایمان والی خواتین کا بھی ذکر ہے، کافرہ خواتین کا بھی ذکر ہے۔ امرأۃ فرعون، آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی جو مسلمان ہوئی، ایمان لائی، شہادت قبول کی، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا، نام لینے کی بجائے کیا فرمایا؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، جس کو ہم یوں کہہ لیتے ہیں اہلیہ فلاں، اہلیہ فرعون۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج کا تذکرہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، یا اہلیہ نوح، اہلیہ لوط، نام ذکر نہیں کیا۔ یہ ان کے پردے، ان کی عزت، ان کے وقار کا خیال کیا۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر آیا وہ بھی اسی وجہ سے کہ ان کے چونکہ والد کوئی نہیں، ان کے والد تو ہیں آگے، انہوں نے جو بیٹا جنم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اب ان کی نسبت کیسے کرنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت؟ تو ان کی نسبت بتانے کے لیے اور اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ اللہ نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے ماں کا ذکر کیا، عیسیٰ ابن مریم، ورنہ شاید ان کا بھی تذکرہ نہ ہوتا۔ تو اکثر احکامات میں بھی اللہ پاک نے براہ راست عورتوں کو اسی وجہ سے مخاطب نہیں کیا۔ اور دوسرا خطاب نہ کرنے کی وجہ یہ کہ اللہ پاک نے مرد کو حاکم بنایا، گھر کا سربراہ بنایا، اور دنیا کے اندر جب کسی سے گفتگو کی جاتی ہے، خطاب کیا جاتا ہے، تو حاکموں کو خطاب کیا جاتا ہے، حاکموں کو مخاطب بنایا جاتا ہے، محکوم اس میں ضمناً شامل ہوتے ہیں۔ دنیا نے اگر کوئی آرڈر دینا ہو تو وہ حکومت پاکستان کو آرڈر دے گا، کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی سانو تو دسے ہی نہیں، ساڑھے نے تو گل ہی نہیں کی تھی، آپ کی حکومت سے ہو گئی بات بس۔ تو مرد کو حاکمیت عطا کی ہے، اللہ پاک نے مرد سے مخاطب ہو کے کہہ دیا نماز قائم کرنی ہے۔ اب مرد کا کام ہے وہ حاکم ہوتے ہوئے اپنی رعایا پر نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، گھر کے ماحول میں اسلامی نظام چلائے۔ تو چونکہ عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے، اس لیے مخاطب اللہ نے مردوں کو زیادہ تر کیا ہے، عورتوں کو نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں میرے دوستو، یہ جو لوگ مساوات کی آواز اٹھاتے ہیں، مرد عورت برابر برابر، یہ صریح قرآن کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، صراحتاً خلاف ورزی۔ مرد عورت دونوں کو اللہ پاک نے برابر رکھا ہی نہیں، جسمانی اعتبار سے برابر نہیں، ذہنی اعتبار سے برابر نہیں، فرق ہے عمومی اعتبار سے۔
الا ماشاءاللہ کوئی فرد ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائے، لیکن عمومی اعتبار سے مرد کو اللہ رب العالمین نے خواتین سے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں اور زیادہ بالا رکھا ہے، اور ذمہ دار بھی اسی کو بنایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں عورت کو تو اللہ پاک نے گھر کی شہزادی بنایا، ملکہ بنایا، گھر میں رہو سکون سے رہو۔ مرد کی ذمہ داری لگائی، کھانے کا انتظام تو نے کرنا ہے، کپڑوں کا انتظام تو نے کرنا ہے، رہائش کا انتظام تو نے کرنا ہے، سارے اسباب و بندوبست تیری ذمہ داری ہے، عورت سکون کے ساتھ گھر میں رہے۔ جن لوگوں نے مساوات کے نعرے لگا کے آج عورت کو باہر نکالا ہے، آج وہ خود ان کی عورتیں پریشان ہیں، وہ واپس آنا چاہتی ہیں، واپسی کے راستے بند ہیں، لیکن ہم ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ابھی انہی کی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے چونکہ زیادہ تر خطاب مردوں کو کیا ہے، عورتوں کو بہت کم مخاطب بنایا، بہت کم۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین نے یہ عرض پیش کی، بالخصوص حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، انہوں نے اور دیگر خواتین نے یہ عرضی پیش کی کہ اللہ کے محبوب، قرآن ہمیں کیوں نہیں مخاطب بناتا، ہم سے کیوں نہیں خطاب کرتا، اللہ کے احکامات براہ راست ہمیں کیوں نہیں دیے جاتے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال بھی مقبول نہیں؟ یعنی یہ فکر نہیں تھی کہ ہمیں برابری کے حقوق ملے، یہ فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قابل قبول ہی نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے عرضی پیش کی کہ جی ہمارا بھی کوئی تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ پاک نے 10 صفات بیان فرمائی، اور 10 کی 10 صفات میں مردوں کو الگ ذکر کیا، عورتوں کو الگ ذکر کیا۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں یہ بتا دیا کہ میرے نزدیک گویا اللہ پاک نے یہ فرما دیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک مرد ہونا، عورت ہونا یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ زندگی کے 2 حصے ہیں، دونوں نے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ کے نزدیک قابل فخر، قابل اکرام وہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کے اندر یہ 10 صفات ہوں۔ یہ 10 صفات مرد اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کے نزدیک وہ قابل احترام ہے۔ یہ 10 صفات عورت اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کے نزدیک وہ قابل احترام ہے۔ جس انسان کے اندر، جس فرد کے اندر یہ 10 صفات موجود ہوں گی، وہ اللہ کی بخشش کا بھی مستحق ہوگا، وہ اجر عظیم کا بھی مستحق ہوگا، وہ عزت اور اکرام کا بھی مستحق ہوگا۔ اور جس کے اندر یہ 10 صفات نہیں ہے، وہ مرد ہو، وہ حاکم ہو، وہ محکوم ہو، وہ مرد عورت ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب یہ 10 صفات ہم نے سننی ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں ان میں سے ہمارے اندر کتنی صفات ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ اگر تو 10 کی 10 ہے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر کم ہے تو 10 پوری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی توبہ استغفار بھی کریں گے، اور آج سے نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ ہم یہ 10 کی 10 صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اب ان 10 صفات کو غور سے سنیں اور یوں سمجھیں کہ یہ 10 صفات 10 نمبر ہیں۔ گھر جا کے ایک کاغذ پہ یہ صفات لکھ کے اپنے نمبر خود لگا لیں، جتنی صفات ہوں اتنے نمبر دے لیں، اور پھر جائزہ لے لیں کہ میرے 10 میں سے کتنے نمبر ہیں۔ 10/10 ہوں تو سبحان اللہ کا شکر ادا کریں، 1 کم ہے 2 کم ہے تو ان کی تلافی کی کوشش کریں، 5 سے کم ہے تو بہت زیادہ خطرے کی بات، فکر کی بات ہے، 1 بھی نہیں ہے تو پھر تو بہت ہی خطرے پہ کھڑے، بہت ہی زیادہ خطرے پہ کھڑے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان 10 صفات سے متصف فرمائے۔
پہلی صفت اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ لوگ، وہ مرد جو اسلام والے ہوں اور وہ عورتیں جو اسلام والی ہوں، مرد بھی عورتیں بھی اسلام والی۔ اسلام کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث جبرائیل میں کہ اسلام کیا ہے، مل اسلام؟ آپ نے اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا وتصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اللہ نے ہمت توفیق دی ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام والی صفت نصیب فرمائے۔ دوسری فرمائے والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان کیا ہے؟ اسی حدیث پاک میں آپ سے سوال کیا گیا مل ایمان؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھنا، اللہ، رسول، فرشتے، کتابیں، قیامت کا دن، مرنے کے بعد کی زندگی، اچھی اور بری تقدیر، سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھنے کا نام، یقین رکھنے کا نام ایمان۔ ایمان والی صفت بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسری فرمائے والقانتین والقانتات، یہ قنوت سے ہے، اور قنوت کہتے ہیں اطاعت و فرما برداری، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یعنی مکمل اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اب اس معاملے میں ہم اپنے نمبر خود لگا سکتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مطیع اور فرما بردار۔ چوتھی صفت فرمائے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ سچائی کے اعتبار سے بھی ہم خود اپنی نمبرنگ کر سکتے ہیں، ہم کتنے سچے ہیں، ہمارے اندر یہ صفت کتنی موجود ہے۔ جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے، غلط چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے۔ سخاوت ایک اچھی صفت ہے، اللہ کسی کو نصیب فرما دے، کسی کو نہ دے، جس کو مل گئی وہ سخی، جس کو نہ ملی وہ بخیل۔ پھر پوچھا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ بہادری ایک صفت ہے، کسی کو اللہ نے عطا کر دی، کوئی بزدل ہے وہ جرأت نہیں کر پاتا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک سچ بولنے والے، اور خواتین جائزہ لے سکتی ہیں کہ وہ کس حد تک سچ بولنے والیاں۔ پانچویں صفت فرمائے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا معنی میرے دوستو ہمارے یہاں صرف ایک ہی مشہور ہے کہ کوئی مارے تو خاموشی اختیار کر لیں، کوئی پٹائی کرے تو صبر کر لیں، کوئی طاقتور ظلم کرے تو چپ کر دے۔ حالانکہ یہ صبر نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ صبر کیا ہے، ظالم کا مقابلہ کرنا یہ صبر ہے۔ وہاں تو کہنا، سننا، بولنا یہ صبر ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان نیکی کے کاموں کو پابندی کے ساتھ کرے۔ صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہے، اٹھ کے نماز پڑھنا یہ صبر ہے۔ تہجد میں اٹھنا مشکل ہے، تہجد پڑھنا یہ صبر ہے۔ غیر محرم کو دیکھ کے نگاہوں کو جھکانا مشکل ہے،
اپنی نگاہوں کو جھکانا یہ صبر ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ صبر ہے، نیکیوں پہ جمے رہنا یہ صبر ہے۔ یہ صبر ہماری طرف ہمارے دل دماغ میں آتا ہی نہیں، بس صرف یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر ہم کہتے ہیں یار صبر کر لو۔ چلو وہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ نصیب فرمائے، لیکن صبر کا بڑا درجہ یہ ہے کہ نیکی کرنا مشکل ہو تب بھی کرے، گناہ سے بچنا مشکل ہو تب بھی بچے، یہ ہے صبر کا اعلیٰ درجہ۔ فرمایا یہ 5ویں صفت والصابرین والصابرات، اور 6ٹھی صفت فرمایا والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورت۔ تواضع اور عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، میری کوئی حیثیت نہیں، یعنی دین کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو ہمیشہ یہی سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، یہ صبر، یہ خشوع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ لیکن میرے دوستو ہمارے یہاں اس کا بھی مفہوم غلط لیا جاتا ہے، ہم باطل والوں کے سامنے جھک جانے کو کہتے ہی عاجزی ہے، حالانکہ جو تکبر کرنے والے یا باطل والے ہیں ان کے سامنے اکڑنا یہ عاجزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے بعد جب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، تو آپ عمرہ کر رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو کافروں نے آپ کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیا، صحابہ کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینہ منورہ کی، جس کو وہ یثرب کہتے تھے، یثرب کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا، یہ کمزور ہو گئے، یہ کمزور ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عمرے کے اندر؟ آپ نے فرمایا ذرا اکڑ کے طواف کرو، اکڑ کے چلو۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک عمل بتاتے ہیں علماء کہ پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، یہ وہی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا اکڑ کے چلو، ان کو پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم اب بھی طاقتور۔ تو کافروں کے سامنے، باطل والوں کے سامنے تو اکڑنا یہ اللہ کو پسند ہے، اپنوں کے سامنے، مسلمان بھائیوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں والخاشعین والخاشعات، جو عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یہ صفت۔ اور اس کے بعد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، خوب خرچہ کرنے والے، صدقہ کرنے والے، متصدقین بتکلف، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پاس ہوں تو صدقہ کریں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ خود تنگ بھی ہو تب بھی صدقہ کر۔ خوشحالی کے اندر تو انسان صدقہ کرتا ہی ہے، تنگ دستی کے اندر بھی صدقہ کر، بتکلف صدقہ کر، نہ دل چاہے پھر بھی خرچ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک دانہ ہی خرچ کر کے بچاؤ، ایک ٹکڑا ہی خرچ کر کے بچاؤ، یعنی صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے بچو۔ تو صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ 8ویں صفت ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزہ بھی بڑی اہم عبادت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، سوموار کا اور جمعرات کا، ہر ہفتے میں، اور ہر مہینے میں 3 روزے الگ سے معمول تھا، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ جو پرسوں آ رہی ہے، آج 11 صفر ہے، پرسوں 13، 14 اور پھر 15، اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ آپ ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی خواتین۔ اور پھر فرمایا 9ویں صفت
والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ عزت ناموس کا بچانا صرف عورت کی ذمہ داری نہیں، مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دائیں بائیں منہ نہ مارے، حرام میں منہ نہ مارے، صرف حلال کی طرف رہے۔ عورتوں کو جس طرح ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، مرد بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اور آخری اور 10ویں صفت فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورت، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اور یہاں دیکھیں آپ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پہ ذکر کے ساتھ اللہ نے کثیر کا لفظ فرمایا، کثیرہ، کثرت سے یاد کرنے والے، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ نماز کی حد ہے، روزے کی حد ہے، زکوٰۃ کی حد ہے، حج کے مخصوص اعمال ہے، لیکن ذکر کی کوئی حد نہیں، جتنا کوئی زیادہ کرے۔ اور ذکر اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے شرط بھی کوئی نہیں۔ اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو حکم کیا ہوگا؟ کپڑے پاک پہنو، بدن کو پاک کرو، ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک کرو، وضو کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ، نیت باندھو، اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ کتنی شرطیں! ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں، وضو ہے تب یاد کرو، نہیں ہے تب یاد کرو، بیٹھے ہو تب اللہ کو یاد کرو، لیٹے ہو تب اللہ کو یاد کرو، اور کپڑے پاک پہنے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرو، نہیں پاک پہنے تب بھی اللہ کا ذکر۔ خواتین مخصوص ایام میں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، استغفار پڑھ سکتی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی۔ تو ذکر کے ساتھ فرمایا کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورت۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجاہدین، جو ظاہر ہے جہاد تو ویسے ہی بہت افضل عمل ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ذروۃ السنام ہی الجہاد، میری اسلام کی جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ مجاہدین میں سے کون افضل ہے، مجاہدین میں سے کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ نماز پڑھنے والے تو سارے افضل ہیں، نمازی افضل انسان ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ نمازیوں میں کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، کیونکہ ساری عبادات کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ نماز کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ روزہ کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ جہاد کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے ذکر کرنا۔ اور علماء فرماتے موقع محل کی دعائیں پڑھنا یہ بھی ذکر میں داخل۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کے داخل ہوں، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کے نکلے، مسجد میں آ رہے ہیں دعا پڑھ کے آئے، مسجد سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کے نکلے، واش روم میں جانا ہے دعا پڑھ کے جائیں، واش روم سے نکلے باہر نکل کے دعا پڑھے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، لباس پہننے کی، لباس اتارنے کی، یعنی ہر موقع کی دعاؤں کا اہتمام، یہ بھی انسان کو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا کہ ذاکرین کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوگا جس سے وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں۔ اور کتنی بڑی نعمت! اللہ پاک فرماتے میرے بندے، جب تک تیرے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تک تیرے ہونٹ میرے نام سے ہلتے رہتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں، دل دماغ ہر وقت اللہ کی طرف ہو، کام کاج کرتے ہوئے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ ہتھ کار ولے تے دل یار ولے، جن کو عشق و محبت کا چسکا لگا ہوتا ہے ان سے پوچھیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل دماغ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اپنے یار کی طرف، معشوق کی طرف۔ اگر اللہ سے ہمیں عشق و محبت ہو جائے تو پھر ہر وقت دھیان کس کی طرف ہوگا؟
اللہ کی طرف، اور یہی اللہ کو محبوب اور پسند ہے۔ تو یہ 10 صفات ہیں، 10 صفات پہ 2 انعام۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم خود جائزہ لیں اور جائزہ لے کر ہم اس کو ایک دوسرے سے مذاکرہ کریں، میرے کتنے نمبر آئے، میرے کتنے نمبر آئے، اور اللہ ہمیں 10 میں سے 10 نمبر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔